بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تانیہ رات گئے تک خالہ فرزانہ کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنی زندگی کا پورا کچا چٹا خالہ فرزانہ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس کی زندگی ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی، ایک راز، ایک سر درد بن کر رہ گئی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی زندگی سے متعلق قطعی کوئی بات چھپا کر نہ رکھے گی۔ اسے اپنی اس راز بھری زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے پیاروں کو ہر بات بتا دینا چاہتی تھی۔ خالہ فرزانہ اور افضل کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، لیکن آج کی رات انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کی زندگی کی حفاظت بہتر انداز میں کر سکتے تھے۔ رات کے 3 بجے کے قریب جب تانیہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھنے لگی تو خالہ فرزانہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور بولی، اب اوپر جا کر کیا کرو گی؟ یہیں سو جاؤ۔ ہاں خالہ، یہی بہتر رہے گا۔ افضل نے تائید کی اور خود کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ افضل کے جانے کے بعد خالہ فرزانہ نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ تانیہ ان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ فجر کے وقت خالہ فرزانہ نماز کے لیے اٹھیں تو تانیہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے لائٹ جلا دی، اس لیے تمہاری آنکھ کھل گئی۔ میں لائٹ بند کیے دیتی ہوں، خالہ فرزانہ نے کہا اور سوئچ کی طرف بڑھی۔ نہیں خالہ، رہنے دیں، میں بھی اٹھ رہی ہوں، اپنے کمرے میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ یہ کہہ کر تانیہ کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ خالہ فرزانہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خالہ فرزانہ کے کمرے سے باہر نکلی۔ ایک نظر اس نے پر اصرار کمرے پر ڈالی۔ دروازہ بند تھا اور کالا تعویذ ہینڈل پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچی تو اچانک اس پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ وہ یہ سوچ کر تھوڑی دیر اپنے بیڈ پر لیٹ جاؤں، پھر اٹھ کر نماز پڑھتی ہوں۔ لیٹی تو ایسی سوئی کہ صبح 9 بجے آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی۔ پھر یہ سوچ کر کہ آج اس کے بابا کا سوئم ہے، وہ قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ پورا قرآن شریف ختم کر کے اپنے بابا کو بخش دے گی۔ مرنے والے کے لیے اس سے اچھا ثواب کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ 9:30 بجے کے قریب جب دردانہ اوپر آئی تو اس نے دیکھا کہ تانیہ پورے انہماک سے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے۔ دردانہ کے لیے تانیہ کا یہ روپ نیا تھا۔ وہ بڑی محویت سے اسے دیکھنے لگی۔ تانیہ کے چہرے پر اداسی کے ساتھ ایک وقار پھیلا ہوا تھا۔ 3 پارے پڑھ کر اس نے قرآن شریف بند کیا، آنکھوں سے لگایا تو سامنے دردانہ کو کھڑے پایا۔ دردانہ کیسی آئی ہو؟ تانیہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بی بی، آپ کا ناشتہ یہیں لے آؤں؟ نہیں، میں نیچے آ رہی ہوں، خالہ کے کمرے میں ناشتہ کروں گی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر وہ خالہ فرزانہ کے کمرے میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں۔ اس کی آہٹ محسوس کر کے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے قریب بیٹھنے کو کہا۔ اس نے نزدیک بیٹھ کر خالہ کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد جب خالہ نے آدھا پارہ مکمل کر لیا تو قرآن شریف بند کر کے چوما اور اس کو الماری کے اوپر رکھنے کے لیے اٹھنے لگی تو تانیہ نے فوراً قرآن شریف اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لائیں خالہ، میں رکھ دوں۔ تانیہ، میں تیزی سے قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، انشاءاللہ آدھا آدھا پارہ کر کے قرآن شریف مکمل کروں گی۔ قرآن شریف مکمل ہونے پر تمہارے والد کو بخش دوں گی، خالہ فرزانہ نے بڑی محبت سے کہا۔ خالہ، آج میں نے خود قرآن شریف شروع کیا ہے، ابھی 3 پارے پڑھ کر آ رہی ہوں، انشاءاللہ جلد ہی مکمل کر لوں گی۔ ہاں بیٹی، ضرور پڑھو، ایصال ثواب کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ 8:30 بجے کے قریب عامر کا فون آیا تھا۔ اس نے تمہیں دکھوایا، تم سو رہی تھیں، میں نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا، پھر عامر نے بھی اٹھانے سے منع کیا۔ وہ بتا رہے تھے آج ظہر کے بعد سوئم ہے،
لیکن تمہارا چچا اپنے ٹبر کے ساتھ واپس جا چکا ہے۔ جاتے جاتے وہ عامر کو دھمکی دے گیا ہے۔ کس قسم کی دھمکی؟ تانیہ نے پوچھا۔ یہی کہ وہ عامر پر مقدمہ قائم کرے گا۔ تانیہ راؤ شمشاد علی کی اصلی بیٹی نہیں ہے۔ یہ سارا سوانگ عامر نے رچایا ہے تاکہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی اور ریسٹوران پر قبضہ کر سکے۔ انکل عامر تو یہ سن کر پریشان ہو گئے ہوں گے۔ ارے نہیں، تم نے عامر کو کیا سمجھا ہے؟ وہ بہت نڈر اور ضدی قسم کے انسان ہیں، شریف اور مخلص ہیں، مگر اسی وقت تک جب تک سامنے والا شرافت کا مظاہرہ کرے۔ کاش میرے بابا بھی ایسے ہی ہوتے، شریفوں کے لیے شریف اور بدماشوں کے لیے بدماش۔ تم اپنے والد کی کیا بات کرتی ہو؟ وہ بہت پیارے انسان تھے، درویش صفت۔ وہ شریفوں کے لیے تو شریف تھے ہی، بدماشوں کے لیے بھی شریف تھے۔ میں تمہارے والد کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ آج کے اس فریبی دور میں ایسے لوگ ڈھونڈے نہیں ملتے۔ خالہ فرزانہ نے بڑی عقیدت سے کہا۔ ابھی یہ باتیں جاری تھیں کہ دردانہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ بڑی دیر کر دی تم نے دردانہ، خالہ فرزانہ نے ٹوکا۔ بڑی بی بی سب کچھ تازہ بنا کر لائی ہوں، اس لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اس نے ناشتے کی ٹرے بیڈ پر رکھنا چاہی، نیچے قالین پر، تانیہ نے کہا۔ پھر وہ لوازمات سے بھری ہوئی ٹرے کو دیکھ کر بولی، بھئی کتنے لوگوں کا ناشتہ بنا ڈالا ہے تم نے؟ صرف آپ کے لیے جی، دردانہ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ ارے کہاں ہے زیادہ، کر لو، تم نے رات کو بھی مشکل سے 2 لقمے کھائے تھے۔ خالہ فرزانہ نے اسے محبت سے دیکھا۔ تانیہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا سوٹ کیس ابھی تک بند پڑا تھا۔ سوٹ کیس کھول کر اس نے اپنے کپڑے نکالے، انہیں اپنی جگہ پر پہنچایا۔ سب سے نیچے ڈائری پڑی تھی۔ وہ ڈائری اپنے ساتھ لاہور لے گئی تھی۔ اس نے وہاں کئی بار کھول کر دیکھی تھی، مگر کوئی تحریر نظر نہ آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بابا کے بارے میں اسے کوئی اشارہ ملے، کس نے انہیں قتل کیا ہے، لیکن اسے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس نے سوٹ کیس کی تہہ سے وہ ڈائری اٹھائی اور کیسٹوں کے درمیان اسے رکھنے چلی گئی۔ چلتے چلتے ایسے ہی ڈائری کے اوراق پر نظر ڈال لی، تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسی ڈائری میں چند صفحات لکھے ہوئے نظر آئے۔ وہ فوراً واپس آ گئی، بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر خیال آیا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ڈائری کا ایک ایک ورق پلٹنے لگی۔ تب اچانک وہ لکھا ہوا صفحہ سامنے آ گیا۔ وہ بے تابی سے پڑھنے لگی۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کیا معلوم کرنا چاہتی ہو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے والد راؤ شمشاد علی کو کس نے قتل کیا ہے۔ ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ راؤ احمد علی نے۔ ہاں، تمہارا چچا تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ ایک دن وہ شام کو ساون پور سے لاہور پہنچا تھا۔ وہ پورے انتظام سے آیا تھا۔ تمہارے والد نے اس شام اور رات کی تمام مصروفیات کینسل کر دی تھیں اور افضل کو حکم دیا تھا کہ وہ راؤ احمد علی کی مرضی کا کھانا پکائے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب راؤ شمشاد علی باہر لان میں ٹہل رہے تھے کہ افضل نے اپنی بیٹی کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی۔ یہ اطلاع اسے فون پر ملی تھی۔ بیٹی ہسپتال سے گھر پہنچ چکی تھی۔ افضل نے دھرم پور جانے کی اجازت چاہی، جو شمشاد علی نے فوراً دے دی اور ساتھ ہی 500 روپے کا نوٹ بھی عنایت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد راؤ احمد علی نے تمہارے والد سے کہا، بھائی جان آئیے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آئے اور بڑے بازو والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ عام طور سے ٹی وی اسی کرسی پر بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ یہ برسوں پرانی کرسی تھی۔ گھر کا تمام فرنیچر بدل گیا تھا، مگر نہیں بدلی تھی تو یہ کرسی۔ خیر وہ اسی کرسی پر بیٹھ گئے اور راؤ احمد علی سے پوچھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں راؤ احمد علی نے اپنے بریف کیس سے کاغذات کی ایک فائل انہیں تھما دی اور کہا، بھائی صاحب آپ ان کاغذات کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔
اگر نہ پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ کو دستخط ہر صورت میں کرنا ہوں گے۔ بھائی کے اس انداز پر وہ چونکے، اسے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی صاحب، مطلب یہ ہے کہ اب مجھ سے آپ کی موت کا انتظار نہیں ہوتا۔ جو جائیداد مجھے آپ کی موت کے بعد نصیب ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں ہی مل جائے تو اچھا ہے۔ اچھا، تو یہ زمینوں کے کاغذات ہیں؟ جی، یہ تمام جائیداد کے کاغذات ہیں۔ آپ کے دستخطوں کے بعد یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کہو گے اور میں حکم کے غلام کی طرح ان کاغذات پر دستخط کر دوں گا؟ بھائی صاحب، آپ اس جائیداد کو کہاں لے جاؤ گے؟ اس جائیداد کے وارث موجود ہیں۔ موجود ہیں؟ کیا ایک سے زائد ہیں؟ تمہارا چچا یہ سن کر پریشان ہوا۔ ہاں، 2 ہیں۔ کون کون؟ ذرا بتائیں، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میرا بیٹا محسن راؤ، ایک دن وہ ضرور واپس آئے گا، راؤ شمشاد علی نے بڑے یقین سے کہا۔ اور دوسرا؟ راؤ احمد علی نے پوچھا۔ دوسرے وارث کا میرے مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا۔ اس نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس سے ریوالور نکال کر تان لیا اور پھر بولا، چلو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس جائیداد کے لیے تم اپنے بھائی کی جان لے لو گے؟ جائیداد چیز ہی ایسی ہے، میں کیا کروں؟ تم جانتے ہو کہ میری زمینیں زندگی بھر تمہارے تصرف میں رہی ہیں۔ میں نے کبھی تم سے حساب نہیں مانگا، جو تم دے دیتے ہو وہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر بھی تم میرے قتل کے در پہ ہو، تو پھر کر دیجئے نا دستخط، تاکہ آپ کے حصے کی زمینیں مکمل طور پر میری ہو جائیں۔ آپ کو ضرورت بھی کیا ہے پیسے کی؟ ریسٹورانٹ سے آپ کو اچھی خاصی آمدنی ہے۔ آپ کے آگے کوئی اولاد بھی نہیں۔ میرا تو بھرا پورا گھر ہے۔ میرا محسن راؤ گم ہوا ہے، مرا نہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے بھائی صاحب، محسن راؤ اب اس دنیا میں نہیں۔ تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتائے دیتا ہوں۔ محسن راؤ کو جنگل سے میرے آدمیوں نے اٹھایا تھا اور اسے جہاں پہنچایا تھا وہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں لوٹا۔ کمینے، تو نے میرے بیٹے کو مار دیا، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ وہ کاغذات کی فائل کو زمین پر پھینک کر اٹھنے لگے تو راؤ احمد علی نے آگے بڑھ کر ریوالور ان کی کان پٹی پر رکھ دیا۔ بھائی صاحب، زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوش مندی کا ثبوت دیجئے اور خاموشی سے کاغذات پر دستخط کر دیجئے، کسی قیمت پر نہیں۔ تمہارے والد نے اس شفاق شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور بہت جرأت مندی سے بولے، چلاؤ گولی۔ یہ لو۔ راؤ احمد علی نے 1 سیکنڈ کا بھی انتظار نہ کیا، اس نے گولی چلا دی، جیسے گولی چلانا کوئی کھیل ہو۔ چند لمحوں میں اس گولی نے تمہارے والد کا کام تمام کر دیا۔ یہ ریوالور تمہارے والد ہی کا تھا، اس نے میز کی دراز سے نکال کر اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ وہ ریوالور اس نے راؤ شمشاد علی کے دائیں ہاتھ میں تھمایا، کاغذات سمیٹے اور پورے اطمینان سے کوٹھی کا گیٹ بند کر کے وہاں سے نکل گیا اور راتوں رات ساون پور پہنچ گیا۔ وہ دراصل پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے گھر کے ملازم عبدل کو دھمکی اور رقم کی چمک سے خرید لیا تھا۔ وہ دونوں اس کے اشارے پر کوٹھی سے چلے گئے تھے۔ اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اگرچہ اس قتل کی واردات کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے، لیکن اگر عبدل اور اس کی بیوی کو پولیس کی تحویل میں دے دیا جائے تو وہ راؤ احمد علی کی آمد، اس کی دھمکی اور 1 لاکھ روپے کی پیشکش کے بارے میں بتاتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ 1 لاکھ روپے بھی برآمد ہو جائیں گے۔ راؤ احمد علی نے منصوبہ سازی اس لیے کی تھی کہ وہ معاملے کو آر یا پار کرنے آیا تھا اور پار کر کے چلا گیا۔ اچھا، ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ اور پھر وہی ہوا۔ تانیہ آخری جملے پر نظر ڈال رہی تھی کہ لفظ ہلکے ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے
आंखों से ओझल हो गए। डायरी फिर कोरी की कोरी रह गई। तानिया को शुबा था कि ये कत्ल इसके चचा ने करवाया है, लेकिन यहाँ तो मामला और संगीन निकला था। ये कत्ल खुद इसके चचा ने किया था। कैसा दरिंदा सिफ्त इंसान था। ऐसे इंसान को तो सुइयां चबो चबो कर मारना चाहिए। फिक्र मत करो अहमद अली, वक्त आने पर तुम्हारे साथ वो होगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ये एक अहम इंकिशाफ था। पूरी जिंदगी साथ गुजारने वाला मुलाजिम बिक गया था। ये कोई ऐसी हैरत में डालने वाली बात न थी। जब पैसे के लिए भाई ने भाई को इस सफाकी से कत्ल कर दिया तो किसी गैर का लालच में आना क्या मायने रखता है। इसने सोचा कि फौरन अंकल आमिर को फ़ोन करना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो इस इंकिशाफ का ज़रिया क्या बताएगी। क्या ये बताएगी कि इसके पास एक ऐसी डायरी है जिसमें इसकी ज़िंदगी के राज लिखे हुए आ जाते हैं और फिर वो लफ्ज़ खुद ब खुद मिट जाते हैं। इस बात पर कौन होशमंद यकीन करेगा। इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। वो खामखा मजाक का निशाना बन जाएगी। लोग कहेंगे कि बाप की मौत के सदमे ने इसके दिमाग को मुतासिर किया है, इसकी जहनी रो बहक गई है, पागल हो गई है। लेकिन अंकल आमिर ऐसे नहीं हैं। वो इस बात पर ज़रूर तवज्जो देंगे। पुलिस इस केस की तशवीश कर रही है। पुलिस ने अपने तौर पर अब्दुल को शामिल तफ्तीश तो किया होगा। ओह, बात बन सकती है। एकदम किसी ख्याल के तहत चुटकी बजाई और टेलीफोन की तरफ बढ़ी। लेकिन इस वक्त अंकल आमिर रावी रोड वाले घर में कहाँ होंगे। वो मॉडल टाउन गए हुए हैं। वहाँ फ़ोन करे, लेकिन वहाँ का फ़ोन नंबर इसके पास नहीं था। फिर ये सोचकर कि खाला फरजाना से इस मसले पर बात करना चाहिए, वो नीचे चली आई। खाला फरजाना नीचे कालीन पर बैठी पान बना रही थी। तानिया को देखकर बोली, पान खाओगी? नहीं खाला, जी नहीं चाह रहा। आओ बैठो। खाला, अंकल आमिर से बात करनी है। वो इस वक्त घर पर कहाँ होंगे? मॉडल टाउन होंगे, पर वहाँ का फ़ोन नंबर कैसे मालूम हो? आमिर के घर फ़ोन करके देख लो, हो सकता है साजिदा और साइमा घर पर हों, इनसे मालूम हो जाएगा फ़ोन नंबर। गुड आइडिया, तानिया ने खुश होकर कहा, और फिर वो टेलीफोन कालीन पर रख कर डायल करने लगी। 2 घंटियां बजने के बाद उधर से किसी ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। तानिया ने साइमा की आवाज़ फ़ौरन पहचान ली। वो जल्दी से बोली, साइमा, मैं तानिया बोल रही हूँ। कैसी हो तानिया? मैं ठीक हूँ। ये बताओ अंकल आमिर कहाँ हैं? मॉडल टाउन। वो तो सुबह से गए हुए हैं, गाड़ी आने वाली है, मैं और अम्मी भी जाने वाले हैं। फिर तुम एक काम करो, मॉडल टाउन पहुंचकर अंकल आमिर से कहना कि मुझे फौरी तौर पर फ़ोन करें। और ये तुम्हारे पास वहाँ का फ़ोन नंबर है? हाँ है। तुम्हें चाहिए? हाँ दे दो। अच्छा ठहरो, डायरी में देख कर बताती हूँ। फिर कुछ देर के बाद बोली, हाँ लिखो। 1 मिनट। तानिया ने साइड टेबल पर रखा हुआ अखबार और बाल पेन उठा लिया। हाँ बताओ। साइमा का बताया हुआ नंबर इसने अखबार के हाशिए पर लिख लिया और फिर 2-4 इधर उधर की बातें करके रख दिया। अब इसे अंकल आमिर के फ़ोन का बेचैनी से इंतज़ार था। बल आखिर इंतज़ार रंग ले आया। कोई 1.5 घंटे के बाद फ़ोन की घंटी बजी। तानिया ने झपट कर रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। हाँ तानिया, मैं आमिर बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं एक महफूज जगह से बात कर रहा हूँ। कोठी से तो बात नहीं कर सकता था ना। अंकल आमिर, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करना है। हाँ कहो। क्या पुलिस ने अब्दुल और इसकी बीवी को शामिल तफ्तीश किया है? हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर ने इसका बयान लिया था, मेरे सामने ही बात हुई थी। पुलिस इस तरह मामलात में सबसे पहले घर के मुलाजिम पर शक करती है। अंकल आमिर, बिल्कुल ठीक करती है। मैं अब्दुल को एक अरसे से जानता हूँ। वो राव साहब से बहुत मोहब्बत करता था। वो इनका पुराना नौकर था। अंकल, मेरा दिल गवाही देता है कि अब्दुल कातिल से अच्छी तरह वाकिफ है। तानिया ने इंकिशाफ किया। ये तुम किस तरह कह सकती हो? आमिर उलझ गए। आप सिर्फ इतना करें कि अपने तौर पर ये मालूम करा लें
کہ اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں، میں ابھی دھرم پورے ایک آدمی بھیجے دیتا ہوں، وہ کسی بہانے سے معلوم کر آئے گا۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی بیٹی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو پھر عبدل کو چھوڑیے گا نہیں، پولیس کے ذریعے ڈرائنگ روم کی سیر کروا دیجیے گا، پھر وہ خود ہی قاتل راؤ احمد علی کا نام بتا دے گا۔ تمہیں عبدل جیسے وفادار ملازم پر آخر کیوں شک ہوا؟ اس شک کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے، بس میں نے آپ سے جو کہا ہے اس پر عمل کر کے دیکھ لیجئے، جو بھی بات ہے سامنے آ جائے گی۔ اچھی بات ہے، میں اپنے طور پر ایکسیڈنٹ کی تصدیق کروائے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، میں پھر رات کو گھر سے بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ تانیہ نے ریسیور رکھ کر ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور سوچا اب ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور واقعی کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ اس ہونے کے لیے اسے رات 10 بجے کا انتظار کرنا پڑا۔ رات 10 بجے انکل عامر کا فون آیا۔ تانیہ خالہ فرزانہ کے کمرے میں بیٹھی تھی، فون بھی اسی نے اٹھایا۔ ہیلو، تانیہ بولی۔ ہاں تانیہ، میں عامر بات کر رہا ہوں۔ کیا ہوا انکل، آپ نے معلوم کروایا تھا؟ تمہارا شک ٹھیک نکلا، عبدل کی بیٹی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اس دن وہ گھر سے نکلے ہی نہیں تو ایکسیڈنٹ کہاں سے ہوتا؟ انہوں نے بتایا یہ لوگ اپنی بیٹی کے پاس رہے بھی تھے یا وہاں سرے سے گئے ہی نہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں، رات کو وہیں رہے تھے۔ اب بتائیں انکل، میرا شبہ ٹھیک تھا نا؟ تانیہ نے داد چاہی۔ تمہارا شبہ بہت پکا نکلا، میں حیران ہوں، کاش یہ بات میرے دماغ میں بھی آ جاتی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ظہر کے بعد میں نے قرآن خوانی رکھی تھی، ماشاءاللہ بہت لوگ شریک ہوئے۔ عصر سے پہلے سوئم ختم ہو گیا۔ راؤ احمد علی تو کل ہی اپنے خاندان کو لے جا چکے تھے، لیکن آج ان کا ایک بیٹا اعتبار راؤ سوئم میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ وہ بھی اجنبیوں کی طرح بیٹھا رہا اور فاتحہ ہوتے ہی مجھ سے ملے بغیر نکل گیا۔ مغرب تک کوٹھی مہمانوں سے خالی ہو گئی۔ ساجدہ اور سائمہ کو بھی میں نے گھر بھیج دیا، بس کوٹھی میں میں اکیلا رہ گیا، یا پھر عبدل اور اس کی بیوی موجود تھے جو کوٹھی کے کام سمیٹتے ہوئے پھر رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس لڑکے کا انتظار کر رہا تھا جسے میں نے تحقیق کے لیے عبدل کی بیٹی کے گھر بھیجا تھا۔ آپ نے لڑکے کو دیر سے بھیجا، آپ تو کہہ رہے تھے میں ابھی کسی کو بھیجے دیتا ہوں۔ ہاں، میں نے دیر سے بھیجا، ایک تو سوئم کی مصروفیت تھی، دوسرے جس لڑکے کو میں اس مشن کے لیے روانہ کرنا چاہتا تھا اسے میں نے کئی کام سونپے ہوئے تھے، وہ فارغ ہوتے ہی دھرم پور چلا گیا۔ اب اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کوئی 8 بجے کے قریب واپس آیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ وہ بھلی چنگی ہے، اس کے ہاتھ کی کوئی ہڈی ٹوٹی ووٹی نہیں، نہ ہی اس ہاتھ پر کسی قسم کا بینڈیج تھا۔ دستک دینے پر وہ خود ہی دروازے پر آئی تھی۔ لڑکے نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، تم زبیدہ ہو، عبدل کی بیٹی؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب لڑکے نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ 100 روپے تمہارے ابا نے بھیجے ہیں، کہا ہے کہ انجیکشن خرید کر لگوا لے، ورنہ ہاتھ کی ہڈی جوڑنے میں دیر لگے گی۔ ویسے یہ تو بتائیں کہ آپ کے کون سے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہے؟ وہ فوراً گھبرا کر بولی، اللہ نہ کرے کہ میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹے، تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا، کل تمہارا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا؟ وہ سن کر پریشان ہو گئی۔ اللہ نہ کرے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو، میں تو کل گھر سے ہی نہیں نکلی۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لڑکے نے پوچھا۔ تمہارا ابا عبدل ہی ہے نا؟ وہ بولی، ہاں میرے ابا کا نام عبدل ہی ہے، وہ کل ہی تو ایک رات رہ کر یہاں سے گئے ہیں۔ لڑکے نے پوچھا، کیا تم نے فون کر کے انہیں بلایا تھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، وہ خود ہی آئے تھے، انہیں میں یاد آ رہی تھی، مجھ سے ملنے آئے تھے۔ لڑکے نے کہا، اچھا پھر میں ان 100 روپیوں کو واپس لے جاؤں؟ زبیدہ نے سادگی سے جواب دیا، جیسے تمہاری مرضی۔ لڑکے نے سن کر جیب میں واپس ڈالا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس لڑکے نے کامیابی سے اپنا مشن پورا کر دیا تھا۔ میں نے وہ 100 کا نوٹ اسے بخش دیا
اور اس سے کہا کہ ذرا عبدل کو بلا لاؤ۔ میں نے سوچا کہ ذرا اس سے بات کر لوں، پھر تھانے فون کر کے انسپیکٹر کو ساری صورتحال بتاتا ہوں۔ 1 منٹ کے بعد وہ لڑکا واپس آیا اور بولا، سر عبدل تو کوٹھی میں نہیں ہے، اور اس کی بیوی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا وہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ دونوں شاید اپنے کوارٹر میں ہوں گے، تم ذرا وہاں سے بلا لاؤ۔ لڑکے کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ عبدل کے کوارٹر سے آنے میں ابھی دیر لگے گی، کیوں نہ تھانے فون کر کے انسپیکٹر سے بات کر لوں۔ میں ڈرائنگ روم سے نکل کر لاؤنج میں آیا، یہاں فون تھا۔ میں نے تھانے کے نمبر ڈائل کیے۔ انسپیکٹر افتخار تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اس سے اپنا تعارف کرا کر کہا کہ میرے ہاتھ ایک اہم ثبوت لگا ہے، اگر وہ فوری طور پر کوٹھی آ جائے تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ میری بات سن کر اس نے کہا، ٹھیک ہے عامر صاحب، میں فوری طور پر کوٹھی پہنچ رہا ہوں، آپ میرا انتظار کیجیے۔ ادھر سے مطمئن ہو کر میں نے ریسیور رکھا تو وہ لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ بامشکل بولا، سر وہ کوارٹر جلدی چلیے۔ میں فوراً اس لڑکے کے ساتھ ہو لیا۔ لڑکے کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے سیڑھیوں پر بیٹھنے کو کہا اور خود تیزی سے کوارٹر کی طرف بھاگا۔ کوارٹر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اندر گھستا چلا گیا۔ اندر جا کر میں نے جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ لڑکے کی حالت صحیح خراب ہوئی تھی۔ وہ منظر ہی ایسا تھا کہ مضبوط سے مضبوط دل کا انسان بھی کانپ کر رہ جائے۔ انکل عامر اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ شاید وہ منظر ان کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ کیا ہوا انکل؟ کیا وہ دونوں اپنا سامان سمیٹ کر فرار ہو چکے تھے؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں، تانیہ کمرے میں دونوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ تیز دھار آلے سے ان دونوں کی گردنیں کاٹ دی گئی تھیں۔ فرش پر خون پھیلا ہوا تھا۔ او مائی گاڈ! تانیہ دل تھام کر رہ گئی۔ کیا ہوا تانیہ، خیر تو ہے؟ خالہ فرزانہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ابھی بتاتی ہوں خالہ، تانیہ نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پھر وہ ہاتھ ہٹا کر انکل عامر سے مخاطب ہوئی۔ انکل یہ تو بہت برا ہوا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ قاتل آنن فانن قتل کر کے نکل گئے اور آپ کو پتہ بھی نہ چل سکا، جبکہ آپ کوٹھی میں موجود تھے۔ کیا وہ لوگ چیخے چلائے بھی نہیں؟ ان کے کوارٹر سے کوئی آواز نہیں آئی؟ میں تو ڈرائنگ روم میں بیٹھا لڑکے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ دونوں کب اپنے کوارٹر چلے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاتل پہلے سے کوارٹر میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ واردات ایک بندے کے بس کی بات نہیں، کم از کم وہ 2 تھے۔ عبدل اور رشیدہ جیسے ہی کوارٹر میں داخل ہوئے، دونوں کو ریوالور دکھا کر قابو میں کر لیا گیا۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے اور کپڑا منہ میں ٹھونسا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ دونوں کے ہاتھ پیچھے باندھ کر وہ ان کے منہ پر کپڑا ٹھونسنے کے بعد کسی تیز دھار آلے سے دونوں کے گلے کاٹ دیے گئے۔ اس طرح وہ حلق سے کوئی آواز نہ نکال سکے اور جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس کے پاس فی الحال کچھ کہنے کو نہیں۔ بہرحال لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوائی جا چکی ہیں۔ انسپیکٹر افتخار کو میں نے اپنی تفتیش سے آگاہ کر دیا ہے۔ میرے بیان کی روشنی میں اس نے اپنا شبہ ظاہر کیا کہ راؤ شمشاد علی کا قتل عبدل نے کیا، اور جس کے اشارے پر اس نے قتل کیا، اس نے راز فاش ہونے سے بچنے کے لیے اپنے بندوں سے عبدل اور اس کی بیوی کا قتل کروا دیا۔ یہ سب بکواس ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پولیس پیسہ کھا گئی ہے اور حقائق مسخ کرنے کے لیے الٹے سیدھے مفروضے بیان کیے جا رہے ہیں۔ انکل میں آپ کو بتاؤں، میرے بابا کا قتل میرے چچا راؤ احمد علی نے کیا ہے، اور اسی نے عبدل اور اس کی بیوی کو مروایا ہے تاکہ وہ پکڑے جانے پر اس کے گواہی نہ دے سکیں۔ میں جانتی ہوں راؤ احمد علی کس قدر شاطر آدمی ہے، اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ وہ اس کیس کو ختم کرانے میں پیسہ پانی کی طرح بہا دے گا۔